पंजाब जो वॾो वज़ीर हमज़ा शहबाज़ मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। चलाए कि जी ये खूनी अपना जो है मार्च होगा, ये क्या आवाम को मैसेज दे रहे हैं, किसको डरा रहे हैं? इन सारी बातों को मरूज़े खातिर रखकर और फिर इसको ये भी शर्म नहीं आती कि ये कहता है सुप्रीम कोर्ट क्यों खुला उस दिन रात के 12 बजे। और भाई तुम आइन और कानून का कत्ल करने चले थे, तुम्हारी अना इतनी बड़ी हो गई कि तुमने कहा कि डिप्टी स्पीकर को कि ऐसी रूलिंग दो, कानून पैरों तले रोंद दो, आइन को मजाक बना दो, पाकिस्तान का तमाशा बना दो, लेकिन मेरी अना को बचा लो। मैं सूबे की आवाम से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि आपको दिक्कत आएगी, आपको मुश्किलात आएंगी, लेकिन खुदारा ये देख लीजिए कि आज पाकिस्तान की मईशत सिसकियां ले रही है। कल ही के दिन जो है वो IMF से पाकिस्तान के मुस्तकिल के बारे में टॉक्स हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसने पाकिस्तान की इस डूबती हुई मईशत को सहारा देना है और उसी दिन इसने 25 को चुन लिया कि मैंने पाकिस्तान में दोबारा से वो 126 दिन के धरने वाला तमाशा लगाना है। वो तमाशा नहीं था तो और क्या था? 50 अरब डॉलर, बल्कि टू बी एक्यूरेट 52 अरब डॉलर के मंसूबों का इफ्तिताह होना था। वो चीनी सदर हमसे कुछ मांगने नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान को ये तोहफा देने आ रहे थे। वो ना आ सके। आज भी कल यासीन मलिक को सजा सुनानी है पाकिस्तान के दुश्मनों ने, और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि उसकी मोहतरमा, उसकी जो बेगम साहिबा हैं मशाल मलिक साहिबा, अपनी बेटी के साथ दुआइयां दे रही थी कि इमरान खान तुम तो अपना दोस्त थे यासीन मलिक के, तो 25 के बजाय 26-27 कर लो। इसके सीने में दिल नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये फैसला वज़ीर आला का नहीं है, वज़ारत आला आनी जानी चीज है। ये इज्जत उस रब ने दी है, जब दी है तो एक जिम्मेदार पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो ये सोचे कि जब इंतशार अपनी हदों को छू रहा है, सियासी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। जलसों में ये तरगीब दे जा रही कि देखना मेरे कारकुनों, मेरे शेरू, ये शादी में ना जा सके, इनके बच्चे स्कूल ना जा सके। और ये जो वाकया हुआ है, इस बेटे की सिसकियां देख लो इमरान खान। मैं सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो नफरत अंगेज इंतशार तुमने अपने कारकुनों के सीने में डाल दिया है, ये उसका शाखसाना है कि इतनी नफरत भर दी है कि उसने गोली मारने से पहले ये नहीं देखा कि ये भी पुलिस का एक बहादुर सपूत है, ये भी किसी माँ का बेटा है, ये भी अपनी फर्ज निभाने के लिए आया है। कितने ही जलसे हुए यहां पर, कितने ही तमाशे चले जिसमें इसने इदारों के खिलाफ जहर उगला और यहां तक कह दिया कि ये हुकूमत जो आईनी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आई है, इससे अच्छा होता कि इस मुल्क पर एटम बम कर जाता। उस शख्स का दिमागी तवाजुन क्या होगा? ये बात मरीम नवाज की नहीं है, ये मुल्क में अखलाकी रवादारियां हैं, रिवायात हैं। इसने जो अल्फाज कहे वो मेरी बहन है, लेकिन मरियम के अलावा और भी तो बेटियां हैं यहां पर। ये बनता है दावेदार रियासत मदीना का, इसको शर्म नहीं आती कि बहनों बेटियों का नाम कैसे लिया जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला आती थी, खड़े हो जाते थे, अपनी चादर बिछा देते थे। तो रियासत मदीना का जो झूठे दावेदार है उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैं बता दूं तुम्हें इमरान नियाजी, मैं सियासी आदमी हूं, 22 महीने जेल काट के आया हूं।
نواز شریف نے جیل کاٹی ہے, شہباز شریف نے جیل کاٹی ہے, جیلیں میں انتقام نہیں لوں گا, لیکن میری پاکستانیت کا تقاضا ہے اور اس بیٹے کے آنسو سے میرا دل چھلنی ہو گیا اور میرا ارادہ مصمم ہے کہ آپ جلسے بھی کریں, جلوس بھی کریں, لیکن اگر تم سیاست کی آڑ میں انتشار کرو گے, پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کرو گے, یہاں پر اس صوبے میں آج 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں, پتہ نہیں کہ گورنر کب آئے گا. اگر یہ ملک قائم رہے گا نا تو شاید حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ چلتی رہے, یہاں پر عدلیہ کا نظام چلتا رہے, یہاں پر جمہوریت پنپتی رہے, لیکن اگر کوئی شخص جمہوریت کے لبادے میں خود کش بمبار جیکٹ پہن کر اس ملک پر حملہ کرے گا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا, آئین حرکت میں آئے گا, اور عمران خان تمہارا ہاتھ آنی قانون کے ہاتھ تمہارے ہاتھ کو جکڑیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میرا ایمان ہے, جو رات قبر میں آنی ہے وہ آنی ہے. لیکن کیا قصور تھا اس کا, اس کے ابو کا کیا قصور تھا, اس کے 8 مہینے کے بھائی کا کیا قصور تھا؟ میں کوئی یہاں پر سیاسی ڈائلاگ نہیں بولوں گا, لیکن پھر قوم کو کہتا ہوں کہ یہ نفرت کی آگ جو اس نے پورے پاکستان میں پھیلا دی ہے, جس کو نہ آئین کی پرواہ ہے, نہ عدالتوں کی پرواہ ہے, نہ پاکستان کے دوستوں کی پرواہ ہے, انتقام کی آگ میں یہ اتنی دور چلا گیا 4 سالوں میں کہ آج جن نوجوانوں سے اس نے 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کیے تھے وہ آج لاکھوں بے روزگار ہو گئے, 1 نوکری نہیں دے سکا. 50 لاکھ گھر کیا بننے تھے, اپنا گھر بنی گالا کا غیر قانونی گھر کو قانونی کر دیا, غریب کے جھونپڑے گرا دیے. یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا, میں نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے, لیکن میں وہ کروں گا جو مجھے ایک پاکستانی کی ناطے کرنا چاہیے. ریڈ زون میں جا کر تم نے پھر تماشا لگانا ہے, وہاں پر سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے دھو کے ٹنگوانے ہیں. جو اس قانون کے رکھوالے ہیں ان کی تلاشی تمہارے شیروؤں نے کرنی ہے, اور پوری اپنا جو ہے وہ دنیا نے دیکھنا ہے کہ کہنے کو یہ آئین اور قانون کی حکمرانی پاکستان میں, تو یہ کیا کھیل تماشا چل رہا ہے؟ عمران خان, اللہ سے ڈرو, تم نے بہت ظلم کر لیا اس عوام پر. اس لیے میں پھر اپنے صوبے کی عوام سے معافی چاہتا ہوں, دل پر پتھر رکھ کر یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں کہ ایک دن مشکل کا ہم اگر برداشت کر لیں تو شاید جو تماشا اس نے اسلام آباد میں لگا کر پورے پاکستان کو جیم کرنے کا منصوبہ, اس کے جو ناپاک عزائم ہیں, اس سے شاید ہم بچ جائیں, اور یہ جو سسکیاں لیتی معیشت ہے شاید بحال ہونے کا موقع مل جائے. وہ ملک قائم نہیں رہتے جہاں پر نہ عدالتوں کے فیصلوں کو مانا جائے, نہ آئین اور قانون کی پرواہ ہو. تو میری دعا ہے کہ حمزہ شہباز سیاست کو ایک طرف رکھو, میں اپنی پولیس کو بھی کہا ہے کہ پاکستانیت کو سامنے رکھو, قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کو سامنے رکھو اور اس کے سامنے آگے چلتے جاؤ. تو یہ کوئی خدا نخواستہ بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ الیکشن کمیشنر بھی تمہاری مرضی کا ہو, اپنا جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ بھی تمہاری مرضی سے دی جائے, ادارے بھی اپنا جو ہے وہ تمہارے کہنے پر خدا نخواستہ کبھی تم کوئی کہتے ہو کوئی نیوٹرل نہیں جانور ہوتے ہیں. وہ کس کو یہ سبق سنا رہے ہو؟ تمہارے پلے کیا ہے, تمہاری کرتوت کیا ہے؟ 4 سالوں میں تم نے عوام کو بھوک, افلاس, بے روزگاری کے, مہنگائی کے علاوہ کیا تحفہ دیا ہے؟ آ کے دیکھو ہسپتالوں میں لوگوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں. 21 لوگ مری میں پکارتے رہے, برف کے اندر ٹھہر کے مر گئے. روز بنی گالا میں تم ہیلی کاپٹر پر جاتے تھے, تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہیلی کاپٹر وہاں بھجواتے, تمہیں توفیق نہیں ہوئی, تم خود وہاں پہ چلے جاتے.
وہ جس انسان کے سینے میں دل نہیں ہے اس کو انسان کہنے میں شرم آتی ہے مجھے. اس لیے میں اس شہید کے بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. پولیس کے شہیدوں کی ماں کو سلام کرتا ہوں. افواج پاکستان رینجرز کی ماں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کی خاطر جام شہادت نوش کیا اور جن کی مائیں بچے روز ناشتے کی میز پر جب اپنے شہیدوں کی تصویریں دیکھتے ہیں وہ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. عمران خان، اور تم اس ملک کو تباہ برباد کرنے میں چلے ہو. تم ان شہیدوں کی قربانیوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہو. ایسا نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ اس ملک پہ ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن سن لو کان کھول کر، جہاں بھی بیٹھے ہو تم دبک کر، قانون آئین پاکستان اس عوام کے تحفظ کے لیے حرکت میں آئے گا. اگر تم نے جمہوری انداز میں جلوس نکالنا ہوتا تو کیا آج اس کے ابو آج اپنا جو ہے اس دنیا سے کوچ کر جاتے؟ نہیں. یہی میرے خدشات تھے کہ یہ گالیوں سے نکل کر اب گولیوں کی سیاست کرنا چاہتا ہے، اور وہی واقعات جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کلہاڑیوں کدھالوں کے ساتھ یہ گیا اور 126 دن پورے ملک کو جام کر دیا. تو اس لیے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کی تمہیں عمران نیازی پاکستان کا قانون آئین اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے میں صوبے کی عوام کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا، اور اللہ نے چاہا تو یہ 25 کا دن جو انتشار اور گراؤ جھلاؤ کی سیاست یہ کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ اس سے ہم پاک کریں گے. 26 کا دن نئے اللہ کی رحمت سے نئے سورج طلوع ہوگا اور سفر کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پہ میں نے، یہ میرا کمال نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ رحیم ہے. ہم نے سستا آٹا 200 ارب کا سبسڈی دے کر آج انٹرنیشنل پرائس 4000 روپے آئے. غریبوں کے لیے ہم نے 2200 کا آٹا خریدا اور لوگوں کو دیا. اب انشاءاللہ چینی اور گھی بھی سستا کریں گے. تم یہ تماشے کرتے رہو، مجھے کابینہ نہ دو، مجھے گورنر نہ دو، مجھے تم عوام کی اللہ کی مخلوق کے دکھوں کا مداوع کرنے سے نہیں روک سکتے ہو. میں جب تک ہوں میرا آخری سانس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنا قدم بڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. جو لوگ انتشار کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو، اور ہم نے دیکھا کہ آئی جی پنجاب نے تمام آرپیز ڈیوٹیز کو ہدایت دی کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، اور ایک شہید بھی ہو گیا جماعت. عطا تارڑ صاحب نے ایسے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں پنجاب میں جہاں پر اسلحہ ہے اور یہ اسلحے سے بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، اور ان کے ہم نے دیکھا کہ جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بھاگ گئی ہے، وہ تو پکڑی نہیں گئی. یہ اس دن بھی بنی گلا بیٹھ کے کافی پی رہا تھا جب اس کے لوگ باہر اپنا نکلے تھے. بیسیکلی یہ ایک ڈرپوک آدمی ہے. میں ذاتی حملے نہیں کرنا چاہتا، یہ ڈرپوک ہے، بہادر ہے، اس کا فیصلہ پاکستانی عوام کریں گی. لیکن صرف ایک بات بتا دوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں نے آئین اور قانون کی پاسداری کی قسم کھائی ہے، حلف لیا ہے، میں اپنے حلف پہ قائم رہوں گا. اس نے رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی کہ اس نے اپنے حلف کی توہین کی. ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص، اس دن کیا عوام نے دیکھا نہیں کہ جب پاکستان ٹیلی ویژن کی بلڈنگ پر حملہ ہوا دھرنے کے دوران تو وہ شخص جو آج ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے وہ عمران خان کو مبارک دے رہا تھا. کیا قوم بھول گئی؟ قوم نہیں بھولی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قائم و دائم رکھے. سیاست بات کی بات ہے، یہ پاکستان بچ جائے گا، اس کی معیشت بحال ہو جائے گی اور ملک میں دوبارہ سے اتفاق یگانگیت پیدا ہوگی. ہم سب مل کر اس ملک و قوم کے لیے نکلیں گے تو معیشت بھی بحال ہوگی. میں پر امید آدمی ہوں انشاءاللہ. انہوں نے جس طرح پرووک کیا تھا بیوروکریسی کو، پولیس کو، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں عمران خان کو، شیخ رشید کو بھی امام میں رکھنا چاہیے کیونکہ مشورے سے ہونا کر انہوں نے فائر کیا؟ میں نے تو آپ کو پہلے قوم کو پہلے معافی مانگی، پھر کہا میں نے کہ یہ نفرت جو پھیلائی ہے انہوں نے کہ جی بیوروکریسی کو یہ کر دوں گا،
पुलिस को ये कर दूंगा, फलां को अपना जो है वो टांग दूंगा, अपना जो है वो इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ये उसी नफरत जो इसने अपने जलसों में अपनी तकरीरों में फैलाई उसका शाखसाना है। इसको मैं नहीं सजा दूंगा, ये अल्लाह की पकड़ में आएगा। और इस बच्चे के आंसू इतने सस्ते नहीं है इमरान खान, अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में तुमसे इसका हिसाब लेगा इंशाअल्लाह ताला। सर ये बता दीजिएगा, चंद रोज कबल जो है वो कहा गया था शेख रशीद की जानिब से कि हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ दे, अगर नहीं तोड़ेगी तो ये लॉन्ग मार्च होगा, तो ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। क्या आप समझते हैं कि इस खूनी मार्च का आगाज हो चुका है और हुकूमत जो है वो शेख रशीद के खिलाफ कौन सा जो है वो चार्ज लगाएगी? ये सारी बातें कानूनी पहलू का जायजा लेंगे, लेकिन ये शहीद का खून है, ये पुलिस का कांस्टेबल नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के माथे का झूमर है। इसका खून इतना सस्ता नहीं है इमरान खान, इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान में तुम्हारे इंतशार की सियासत को दफन करेंगे, आइन और कानून की सियासत जो है उसकी हम अपना जो है वो पजीराई करेंगे। हमजा शहबाज की जीत जरूरी नहीं है, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की अवाम की जीत होनी चाहिए।